من قرأ الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من أداها فقد أداني. بابا زبرن صلوات. عزیزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی یہ آج دوسری مجلس ہے، اور اب انشاءاللہ آپ کے اس موضوع میں مسلسل مجلسیں ہوتی رہیں گی، اور الحمدللہ آپ حضرات شعلہ بیان ذاکروں کو ملاحظہ فرماتے رہیں گے. میری کچھ باتیں صرف آپ ایسی آسانی سے سن لیجئے اور بعد میں قضا کر لیجئے گا. ایام فاطمیہ بہرحال جو ہمارے پاس مسلسل ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک بہت اچھا کام ہے، اور یہ ایک صرف کوشش ہے. معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے تقرب کی صرف ایک کوشش ہے، اور میرے حساب سے یہ دو فاطمیہ کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس مجلسیں ہیں، پھر بدلی مجلسیں ہوں گی اور ہر جگہ ہو رہی ہیں. یہ 20 ڈیز، یہ 20 دن فاطمہ شناسی کا کیمپ سمجھ لیجیے اس کو، کیونکہ میں کیمپ والا آدمی ہوں. یہ فاطمہ شناسی کا کیمپ ہے. اس 20 دن میں کچھ ایسا ہو کہ ہم معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو تھوڑا سا اور اچھی طریقے سے پہچانیں اور پہچاننے کی کوشش کریں. پہچان تو نہیں سکتے ہیں، پہچان نہیں سکتے ہیں. ماہ مبارکہ رمضان آنے والا ہے، شب قدر آئے گی. شب قدر کون سی ہے؟ شب 19 ہے کہ شب 21 ہے؟ علیکم السلام. کہ شب 23 ہے؟ آپ کو نہیں پتہ. شب 19 میں عمل کرتے ہیں، شب 21 میں عمل کرتے ہیں، شب 23 میں عمل کرتے ہیں تاکہ شب قدر کی فضیلت مل جائے. یہ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ پیغمبر اس بابا زبرن صلوات مرسل اعظم کے زمانے سے شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں. پیغمبر کے بعد 12 معصومین گزر گئے، شب قدر کے اعمال 3 دن کرتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ شب قدر ہے کیا. کسی امام سے پوچھا ہوتا مولا کون سی 3 رات عمل کرتے ہیں، کون سی؟ ایک امام نے شب قدر کو نہیں بتایا کہ کون سی شب قدر ہے، تاکہ انسان جتنا زیادہ ہو سکے شب قدر کو پانے کی پوری توجہ میری بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کوشش کرے کہ شب قدر کو کسی طریقے سے اس کے فضائل کو پالے. اور آج 1400 سال ہو گئے، شب قدر ملی، شب قدر نہیں ملی، اور قیامت تو کوئی شب قدر کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ ہمارے ائمہ کو اجازت نہیں ہے شب قدر بتانے کے لیے. اب آپ توجہ کریں، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
میری جدہ کی مثال شب قدر جیسی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں شب قدر ہے؟ جس طریقے سے قیامت تک آپ کو شب قدر نہیں مل سکتی، اسی طریقے سے حقیقت فاطمہ کو قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن فاطمیہ کر کے 20 جماعت الثانیہ محفل کر کے فاطمہ شناسی کا کیمپ رکھ کے انسان کوشش کر سکتا ہے کہ ذرا فاطمہ سے قریب ہوں۔ معصوم عالم سلام اللہ علیہا کی شخصیت بہت بلند ہے، اور ان کے فضائل کتنے ذاکرین ہم سے پہلے پڑھ کے چلے گئے، اور کتنے آج پڑھ رہے ہیں، اور کتنے ہمارے بعد پڑھیں گے، لیکن فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، میں ذرا سا آج آپ کے سامنے تھوڑی مجلس خشک ہوگی، لیکن آج میں ذرا سا آپ کو گراؤنڈ لیول کی بات کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ، میں اسی باتیں کرتا ہوں، تھوڑی دیر آپ برداشت کر لیجیے، انشاءاللہ کل سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے کچھ مسائل ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کی لائن کلیئر ہوتی ہے، اس کان سے اندر، اس کان سے باہر، حصہ لے کے گھر۔ مجلس کے بعد کیا بڑی اچھی مجلس پڑھی، کیا کہنا سبحان اللہ، کیا پڑھا وہ نہیں معلوم، تو پلیز ذرا مجلسوں کو آپ اس طرح پڑھیے کہ کان سے چل کے ذرا دل میں اترے۔ ہاں، مجلسیں کب ہیں فائدہ مند؟ کہ جب انسان کی بات کان سے چل کے ذرا سا دل میں اتر جائے۔ میں 2 باتیں آج کرنا چاہتا ہوں جو میری محوری گفتگو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے ہیں۔ قرآن میں اور اسلام مذہب یقین ہے، شک نہیں ہے۔ آپ گھر سے چلے تھے وضو کر کے، یہاں آئے اور آپ کو شک ہوا کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، وضو کرنے کا یقین ہے اور ٹوٹنے کا شک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ باوضو ہیں، یقین پہ عمل کریں گے۔ اسلام یقین کا مذہب ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سی باتیں بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں بآواز بلند صلوات۔ ایک مثال، ہم بچپن سے سنتے کیا چلے آئے ہیں، یہ باتیں کچھ چیزیں ہیں جو واقعا ہم کو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ ہم میرے سے سنتے ہیں نا اوپر اوپر کی باتیں، سمجھے آپ، اور پسند بھی کرتے ہیں، خوب دھواں دھار ہو۔ آج کل مارکیٹ میں کون چل رہا ہے ذاکر، اسے بلا کے لے کے آؤ، سمجھے آپ، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ میرے گھر کی مجلس ہے، سمجھے آپ، خراب ہوگی کوئی بات نہیں، بابا سے بلند صلوات۔ یہ ریئلٹی ہے کہ ہم مارکیٹ میں چلنے والے کیسی مجلس چل رہی ہے۔ آپ، یہ بہت بڑا ہمارے پاس وائرس ہے کہ مجلس چلنے والی کون سی پڑھتا ہے، آپ دیکھو آپ کو بدلنے والی کون سی پڑھتا ہے۔ ہاں، تب ہم اپنے کو ذرا سے سنبھالیں گے۔ کس کو اپنے جیب کی فکر ہے، کس کو آپ کی قبر کی فکر ہے۔ ہم کیسے ڈھونڈتے ہیں، ہم کیسا ڈھونڈتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہم یاد رکھیے، مسلمان جب تک شک کی منزل سے نکل کے یقین کی منزل میں نہیں آئے گا، اس کے اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، ہم بچپن سے کچھ چیز سنتے رہے ہیں، بچپن سے ہم نے سنا، الحمدللہ میں بھی اسی شعبے میں محرم بہت کیا میں نے، اللہ مرحوم ہمارے سجاد صاحب کو سلامت رکھے، بہت پورا گاؤں کور کرتے تھے مجلس میں، وہ میں ان کو ضرور یاد کرتا ہوں۔ رات کے 2 بجے بھگل کے وہاں باڑے میں، وہ گھر والے سو رہے ہیں، ہم لوگ جا کے مجلس کر کے تبر باٹ چلے آتے تھے۔ چھتر صاحب ہمارے گواہ ہیں، تو لوگ تھے جو ہم تک پیغام پہنچاتے تھے، لیکن ہم کبھی آگے نہیں بڑھے۔ بچپن سے سنا، ازائے حسین کیا ہے؟ ازائے حسین درسگاہ ہے، سنا نہیں سنا ہے؟ درسگاہ ہے کہ نہیں ہے؟ درسگاہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب بچے اب آگے بڑھ گئے، ان کو درسگاہ نہیں سمجھ آتا۔ درسگاہ یعنی کلاس روم ہے، ایک کلاس روم ہے۔ سنا نہیں سنا؟ سنا، سنتے چلے آئے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ، ہمارے پاس سیولی میں شاید 5ویں 6ٹھی بار یا اس سے زیادہ فاطمیہ کا پروگرام اس طرح بہتر سے ہو رہا ہے، نہیں، اسے کب سے ہو رہا ہے؟ 5-6 سال ہو گئے۔ آپ ذرا بیٹھ کے غور کیجئے کہ اب مجلسیں شروع ہو گئی ہیں،
اور یہ 20 دن میں کم سے کم نہیں تو ہم 20 مجلس سنیں گے۔ محرم آتا ہے شیولی میں آفت، روزانہ کم سے کم 25 مجلسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ چاند کی گڑبڑ ہو گئی تھی، او ہو سمجھے آپ، چاند جو ہے 29-30 میں گڑبڑ ہو گئی تھی، کیا مصیبت آ گئی تھی۔ کثرت سے مجلس ہونی چاہیے، مجلسیں ہونی چاہیے۔ یہ چراغ وہ ہے جس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، ادائے حسین قیامت تک باقی رہے گی، کسی میں دم نہیں ختم کر لے اس کو، یہ ہوگا۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بچپن سنتے چلے آئے کیا ہے کہ مجلس حسین کیا ہے؟ درس گاہ ہے۔ یہ بچے ہمارے اسکول کالج جانے والے ان سے پوچھیے آپ، کورس ہوتے ہیں، کوئی کورس 1 مہینے کا ہوتا ہے، کوئی 2 مہینے کا ہوتا ہے، کوئی بہت شارٹ کورس ہوتے ہیں۔ مہندی سکھانے والا کتنے دن کا کورس ہوتا ہے؟ 30 دن کا ہوتا ہے۔ کچھ الیکٹرانک والوں کا کورس جو ہے وہ 1.5 مہینے کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ایک لڑکا، ایک طالب علم جب کورس کرنے جاتا ہے تو 20 دن میں، 25 دن میں، 30 دن میں، 1 مہینے، 1.5 مہینے میں وہ جب وہاں سے آتا ہے تو ایک ہنر اپنے ہاتھ میں لے کے آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 20 کلاسیں، 30 کلاسیں اٹینڈ کی، تو وہ اپنے کیا ہو گیا؟ پہلے الیکٹریشین نہیں تھا، اب وہ الیکٹریشین ہو گیا۔ پہلے چیز کو نہیں آتی تھی، اس نے کورس کیا، کمپیوٹر کا کورس کیا، اس کو بیسک نہیں آتے تھے، 1 مہینے اس کو بیسک آنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے تو اس کو آخر میں کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ ہم 20 دن، 25 دن، 2 مہینہ، 8 دن کتنی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو آدمی پہلی محرم کو بے نمازی ہوتا ہے، 8 ربیع الاول کو بے نمازی رہ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس کا ریئلائز نہیں ہو گیا یہ کلاس روم ہے۔ اس کا مطلب ریئلائز ہو گیا کیا ہے؟ یہ کلاس روم ہے۔ فلانے کے یہاں مجلس نہیں جائیں گے تو ہمارے کے یہاں نہیں آئیں گے، یہ والے مجلس امام حسین نہیں ہیں، ہاں ان کے یہاں نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، بس یہ ہمارے یہاں تمہارے یہاں ہے، امام حسین بیچ میں نہیں ہیں۔ آپ ریئلائز کیجئے کہ ہم یہ درس گاہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت امر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی دینی معلومات ہے وہ کہاں سے آئی؟ آپ نے کیا اس مدرسے میں پڑھ رکھا ہے؟ انہی مجلسوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ ڈراپنگ اتنی سلو ہے، اتنی سلو ڈراپنگ ہے کہ 2 مہینے 8 دن میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کب خود کو چینج کریں گے؟ یہ ایام فاطمیہ ہیں، آئیے یہاں سے عہد کرتے ہیں کہ یہ فاطمیہ کے 20 دن کی مجلسیں ہیں، ابھی یہاں خمسہ، پھر وہاں خمسہ، پھر وہاں خمسہ، پھر رضوے کا خمسہ، ہم جائیں مجلس سنیں گے، اپنے کو چینج کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم جو خود کو نہیں تبدیل کرتی، اللہ اس کو بھی نہیں بدلتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک۔ اگر ہم فاطمیہ سے معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو نہیں پہچانے، ان کے قریب نہیں ہوئے، ان کی کچھ باتیں ہمارے اندر نہیں آئیں، تو 1 نہیں 1000 فاطمیہ گزر جائیں گی، ہم جہاں چلے تبھی کھڑے رہیں گے۔ اور آج عالم یہی ہے، آج ہمارا عالم یہی ہے کہ ہم جہاں سے چلے ہیں وہیں کھڑے۔ ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی ہے 15 سال کا ہوا، اللہ کو نہیں پہچانتا، 20 سال کا ہوا، خدا کو نہیں پہچانتا، 30 سال کا ہو گیا، خدا کو نہیں پہچانتا، 40 سال کا ہو گیا، خدا کو نہیں پہچانتا۔ معلوم ہے کون ہے یہ؟ پہلے زمانے ہمارے گاؤں میں چلتی تھی رہٹ، کولو، اور اس میں لگتا تھا ایک بیل، معلوم ہے 2 بیل لگتے تھے۔ وہ کولو گنا لا کے رکھ دیا، اور وہ کولو لگا رہا ہے، گنا لگا رہا ہے، اور بیل ایک چھڑے مار دیا، بیل جو ہے وہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، دن بھر وہ چلتا تھا۔ کہاں پہنچا؟ دن بھر چلا، 50 کلومیٹر کا سفر کر لیا، لیکن کہیں پہنچا نہیں۔ اگر ہم نے خدا کو نہیں پہچانا، اہل بیت کو نہیں پہچانا، زندگی کے 40 سال گزار دیے اس بیل کے طریقے سے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہیں کھڑے ہیں۔ انسان کو مسلمان سے سلمان ہونا چاہیے، تب ہماری مجلس سے کامیاب ہیں۔ ہم کو یقین نہیں ہوتا، سنتے ہیں بچپن سے کہ جب فرش ادا بچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب فرش ادا بچتی ہے تو معصوم عالم سلام اللہ علیہ آتی ہیں۔ میں اس مجمع کے فرد کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی نہیں سنا ہوگا، سب نے سنا ہے کہ جب فرش ادا بچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معصوم عالم تشریف لاتی ہیں۔ معصوم عالم بھی نہیں آتی ہیں، معصومین بھی آتے ہیں،
چونکہ یہاں ذکر معصومہ ہونا ہے، ذکر اہل بیت ہونا ہے۔ ہم کو یاد ہے ہم لوگ قم میں تھے تو علامہ جوادی مرحوم وہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک تقریر فرمائی، تو کہنے لگے ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم جب ذاکری سیکھ رہے تھے تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ممبر پہ بیٹھو سمجھ سے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ جاہل ہیں، خالی میں پڑھا لکھا ہوں۔ تو ایسا ہوگا نا کہ تم خود عالم سمجھو گے، سب کو جاہل، تو جو چاہو پڑھو، کیا سمجھے آپ؟ ہاں، پھر جو چاہو پڑھو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا ناسور اور فالٹ ہے اور وائرس ہے کہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، آپ کے 50 60 100 150 400 آدمی کو بٹھاتے ہیں، ممبر بیٹھ کے وہ باتیں پڑھتے ہیں جن کے آپ کا نہ دین کا کام کا ہے نہ دنیا کا کام کا ہے۔ کبھی اپنے زمانہ کیلکولیشن کا ہے، 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 200 آدمی ایک مولوی، 201 آدمی، 201 آدمی کھیت جوتے تو شام تک کھیت کئی بیگھہ جوت کے ختم کر دیں، نہیں کریں گے ایسا۔ ہم 200 بیٹھتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہم کو مجلس میں میسے نہیں چاہیے، ہم کو مجلس میں اصلاح نہیں چاہیے، ہم کو مجلس میں پنچز چاہیے، پنچز۔ جب پنچز والی مجلس ہوگی تو پھر ہم وہی ہوں گے کہ 40 سال بھی خدا کو نہیں پہچانیں گے۔ پنچز، اگلے بولو، پچھلے بولو، یہ بولو، ہاں، ہم نے اسی کام کو خراب کیا ہے۔ بچپن سنا کہ معصوم حرم تشریف لاتی ہیں، سنا نہیں سنا؟ یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کو یقین ہوا؟ یہ مجلس سے میں ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، کلاس میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کس کو یقین ہوا کہ فاطمہ آتی ہیں؟ یقین مانیے، ہم کو یقین نہیں ہوا کہ معصوم عالم آتی ہیں۔ کیا ان کے اندر اتنا پاور نہیں ہے؟ علی 40 جگہ پہنچ سکتے ہیں، امام زمانہ پوری دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، کیا فاطمہ نہیں آ سکتی ہیں؟ لیکن ہم کو آج تک یقین نہیں ہوا۔ اللہ سب کو انشاءاللہ معصوم اسلام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جائیں گے ایران جائیے، مشہد، عراق جائیے، کربلا، نجف، سامرہ، جو لوگ گئے ہوئے جانتے ہیں کہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پہلے غسل کرتے ہیں، پہلی بار تو غسل کر لیتے ہیں، پھر بابا کون کرے گا بھائی؟ پھر جب حرم میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کم سے کم وضو کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ یہاں ہمارے امام اس لیے دخول پڑھتے ہیں، انت تشہد کلامی تسمع کلامی وترد جوابی، آپ ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے جواب دے رہے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ یہاں کون ہے؟ ہمارے امام موجود ہیں۔ جب یقین ہے کہ یہاں امام موجود ہیں، معصوم موجود ہیں، تو باوضو ہو کے جاتے ہیں۔ کس کو یقین ہے کہ فرشدہ پر فاطمہ زہرا آئی؟ جس کو یقین ہو جائے گا کہ فرشدہ پر فاطمہ زہرا آتی ہیں، پھر کبھی فرشدہ پر بغیر وضو نہیں آئے گا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر کے مجلس میں جاتے ہیں؟ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین سنتے تو بہت ہیں لیکن یقین ہوا؟ یقین نہیں ہوا۔ کب یقین ہوگا؟ یہ یقین کب ہوگا؟ جب ہمارے آنکھوں سے پردے اڑ جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ تب یقین ہوگا، اور تب یقین کا کوئی فائدہ۔ بابا سے بلند صلوات۔ تو بات رہی کہ علامہ جوادی نے کہا کہ جب ہم کو سکھایا تھا کیا کہتے تھے کہ تم عالم ہو، سب جاہل ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہوئے، ہم نے مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا جب تم فرش ادا پر آئے ہو اور ممبر پہ بیٹھے ہو تو تم یہ سمجھو کہ یہاں معصوم عالم تشریف فرما ہے، یہاں ہمارے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا سنبھل کے بولو، ایسی بات نہیں کہنا جو ان کو بری لگ جائے۔ فرق ہو گیا۔ کب یقین ہم کو آئے گا کہ معصوم عالم یہاں آتی ہیں؟ جس دن یقین ہو جائے اس دن کسی فرش ادا پر آپ بغیر وضو نہیں جائیں گے۔ لیکن کیا ہے ہم کو یقین ہوا، سنتے ہمارے کتنے پچھلے چلے گئے، ہم بوڑھے ہو گئے سنتے سنتے، لیکن کیا ہے آج تک یقین نہیں ہوا کہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ آتی ہیں۔ یقین ہوا؟ یقین ہوگا تو کل انشاءاللہ یہاں پہ رہنے لگے وضو کرنے کی، آپ وضو کر کے آئیے۔ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر ستم یہ ہے کہ ہم ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غلط طریقے سے۔ پوری توجہ دیکھیے، تھوڑی سی یہ آج کی گولیاں ذرا کڑوی ہیں لیکن انشاءاللہ فائدہ کریں گے۔ ہم
معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو پہچانیں، اتنے فضائل ہیں، قسم خدا کی معصومہ سلام اللہ علیہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان گئے کس کے یہاں؟ فاطمہ کے یہاں گئے، کوئی کام سے گئے تھے، معصوم عالم ایک چادر اوڑھ کے آئیں، جناب سلمان نے کچھ باتیں کی اور آئے، کہتے ہیں سلمان روتے ہوئے آئے، مسجد میں پیغمبر کے پاس گئے، سلمان کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں حریر و دیبا پہن رہی ہیں، اللہ قیمتی لباس پہن رہی ہیں، اور سرکار انبیاء کی بیٹی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، چادر میں۔ اور حقیقت یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، صحیح میں کہہ رہا ہوں، صحیح میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو علی کو نہیں پہچانتے تھے، اپنے امام کو نہیں پہچانتے، اس لیے کہ ہم کس کو پہچانتے ہیں؟ ہم اس کو پہچانتے ہیں جس کے پاس سر پہ بڑا امامہ، اچھا لباس ہو، اور آپ سے ملاقات کریں گے باہر بیٹھو بھی ملتے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ ہم اس کو پہچانتے ہیں، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ روایت کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم مکے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں قافلے رکے تھے، میں ایک جگہ ٹہلتے گھومتے گیا تو دیکھا ایک جوان ہے جو کچھ کام کر رہا ہے، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ سنیں گے روایت آپ، قافلہ سالار کون؟ فلاں آدمی قافلہ سالار ہے۔ بولا کہ کیا ہو؟ کہ پہچانتے ہو جوان کو جو ہمارے پاس کام کر رہا ہے؟ بولا ہم نہیں پہچانتے، لیکن جب سے ہمارے ساتھ ہے بیچارہ بہت سب کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اکبر، سب کی خدمت کر رہا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ کہا بدبخت یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ ہمارے اہل بیت اس کلاس میں رہتے تھے نا، اس کلاس میں آج ہم کسی کو مولوی ماننے تیار نہیں۔ اگر کوئی مولوی کرتا پاجامہ پہن کے جھولا لے کے منڈی میں جا رہا ہے تو مولوی اسی جھولے والا ہے، کیا سمجھے؟ مولوی کون ہے؟ گھر میں بیٹھا رہے، روٹی لاؤ سبزی لاؤ، جو چار آدمی کو کام پہ لگائے۔ ہم جب ایک مولوی کو نہیں پہچان سکتے سادگی میں تو اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ ہاں، اور سادگی کا عالم وہ ہے کہ روایت کہتی ہے پیغمبر اسلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہوئے، اصحاب بیٹھے ہوئے، بعض آدمی آتا ہے پوچھا تم میں نبی کون ہے؟ اتنے سادے نبی ہمارے رہتے ہیں کہ تم میں نبی کون ہے؟ اب اگر ہماری آنکھیں اگر معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی ان پیمند لگی چادروں کو دیکھتے تو پہچانتے، ارے اسی کوئی عورت ہوگی، کیا سمجھے آپ؟ لیکن پہچاننے کے لیے چشمے بصیرت چاہیے، معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو پہچاننے کے لیے۔ ہمارے پاس کہانی سنی جاتی ہے، کون سی کہانی؟ جناب سیدہ کی کہانی۔ جناب سیدہ کی کہانی جو موجودہ ہے بہت ہی اتھینٹک ہے اور صحیح ہے، لیکن شروع اور بعد میں جو لگا دیا گیا ہے وہ خالی نمک مرچی لگانے کے لیے، کتاب بیچنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ کیوں کہانی نہیں سنی تو کیا ہو کہ گھر میں آگ لگ گئی اور کیا کہتے ہیں لوٹا جو ہے وہ سانپ بن گیا، یہ سب فراڈ ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ لیکن جو معجزہ ہے، میں تفصیل نہیں کروں، صرف شارٹ معجزے میں کیا ہے؟ یہودی آتا ہے، میرے کن شادی ہے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو بھیجیے، اوپر پروسیجر ہے اس کا۔ جناب فاطمہ گئیں، کیسے گئیں معلوم آپ کو؟ جناب فاطمہ پاس کپڑے نہیں تھے، کیا ہوا؟ معصوم عالم نے دعا کی اور جنت سے لباس آئے اور آپ نے پہنا، پوری توجہ، آپ پہچانیے فاطمہ کو، لباس پہنی، کہاں گئیں؟ یہودی کے یہاں گئیں۔ کیا ہوا؟ قصہ معلوم آپ کو نا؟ کیا ہوا؟ سب مر گئے، ساری عورتیں کیا ہو گئیں؟ مر گئیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، کہ کوہ طور پر اللہ نے ایک تجلی کی، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ آپ تاب نہیں رکھتے ہو فاطمہ کو دیکھنے کی، اللہ نے ان اہل بیت کی تجلی کی تھی، موسیٰ کے ساتھی مر گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ساری عورتیں کیا ہو گئیں؟ مر گئیں۔ کچھ دیر بعد کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد سب عورتیں، ان کو ہوش آ گیا، عورت دلہن کیا تھی؟ وہ مردہ پائی گئی۔ جناب معصومہ نے دعا کیا۔ میں صرف دو بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جناب معصومہ کو لوگوں نے جنت کے کپڑوں میں دیکھا، دیکھنے کی تاب نہیں تھی، مر گئیں۔ اب روایت کہتی ہے روز محشر ایک آواز آئے گی، اپنی اپنی آنکھیں نیچی کر لو، فاطمہ عرصہ محشر میں آنے والی، اس لیے کہ کسی کو فاطمہ کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔
کسی کو فاطمہ کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، وہ ہے فاطمہ. ہم کیسے پہچانیں گے فاطمہ کو؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کی. میں ایک مثال دوں آپ کو. جو لوگ شہر میں رہتے ہیں، چچا ہمارے جا کے دیکھیے بمبئی میں 50 مالہ بلڈنگ ہے، ایک بہت بلڈنگ اوپر ہے، 30-40 مالہ بلڈنگ ہے. وہاں پہ ایک آدمی اوپر ٹیرس پہ کھڑا ہوا ہے، آپ نیچے ہیں. اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز نکلیے اس دنیا سے، ذرا یقین میں آئیے، ورنہ کھانا پینا جینا سونا جاگنا سب کا کام ہے. جو مسلمان نہیں وہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم سے اچھا کھاتا ہے، ہم سے اچھا رہتا ہے، ہم سے اچھا پہنتا ہے، لیکن ہم اہل بیت والے ہیں. ایک آدمی وہاں کھڑا ہے اوپر، کہاں؟ ٹیرس پہ 30ویں مالے کے اوپر. آپ نیچے کھڑے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کوئی آدمی کھڑا ہے، پہچان رہے ہیں؟ نہیں پہچان رہے ہیں. ٹھیک، اب آپ انصاف سے بتائیے اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ میں نوجوان سے کروں، بات سنیے غور سے میری بات. اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہ جو اوپر کھڑا ہوا ہے نا، کیسے پہچانیں گے؟ پوری توجہ. اس کو پہچاننے کے صرف 2 طریقے ہیں، صرف 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آئے تو آپ اس کو پوری توجہ، یا وہ اوپر سے نیچے آئے تو آپ اس کو پہچانیے، یا آپ نیچے سے اوپر جائیں تو اس کو پہچانیں. اہل بیت فضائل کی اس بلندی کے اوپر ہیں، اہل بیت کو پہچاننا ہے. ان کو نیچے لا کے پہچاننا چاہتے ہو یا علم و معرفت حاصل کر کے اس بلندی پر جاؤ تو اہل بیت کو پہچانو. ریکویسٹ یہ ہے علم حاصل کیجئے، اتنی بلندی پر جائے کہ جا کے وہاں اہل بیت کو پہچانیے. ہمارا فالٹ یہی ہے کہ ہم اس کو وہاں سے نیچے لا کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہے میں، نیاز میں، کنڈے میں، اور میں نام نہیں لیتا ہوں، مشکل ہے کام. ٹھیک ہے، ہم ان کو اس لیول سے نیچے لا کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا فالٹ ہے. اور تبھی نہیں ہم علم حاصل کریں، اہل بیت کو معرفت. اب کر مولانا نے ہمارے پاس درس اخلاق پڑھا کہ زمان غیبت کبریٰ میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، کسی کو نہیں یاد ہے؟ اوپر کسی کو نہیں یاد ہے؟ کون سی دعا ہے؟ دعائے معرفت. میں نے کلکتہ میں مجلس پڑھی، کہا کہ دعائے معرفت پڑھیے. میری بات ہے، بڈھے میاں آئے، وہ بولے صاحب وہ دعائے معرفت کون سی؟ وہ ہمارا چچرا بھائی ہے، وہ مسخرہ ہے. بولا چچا میاں آپ کو دعائے معرفت نہیں، دعائے مغفرت کی ضرورت ہے. ہاں، دعائے اللہم عرفنی نفسک، اللہم عرفنی رسولک، پھر تیسرے مطلب اللہم عرفنی حجتک. ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہے. کہاں سے دعا شروع ہے؟ اللہم عرفنی نفسک سے بات شروع ہو رہی ہے. پہلے اپنے نفس کو پہچانوا کہ تجھے نہیں پہچانا تو تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. رسول کو پہچانوا کہ نہیں پہچانو تو حجت کو نہیں پہچانوں گا. ہم اس پہلے زینے کی خبر نہیں رکھتے ہیں اور جنت جانے کو تیار ہیں. مولانا حبیب اللہ خان فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت الجبار، دین کا پہلا زینہ خدا کی پہچان ہے. خدا کو پہچانتے نہیں ہیں اور امام کہتے ہیں مولا ہمارے ہیں. نہیں پہچان سکتے. جس نے خدا کو نہیں پہچانا وہ نبی کو نہیں پہچان سکتا. ہماری مشکل یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت کو نیچے لا کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز علم حاصل کیجیے، آگے بڑھیے، اور اہل بیت سے قریب. اہل بیت کو ہم ان چیزوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ یہ چیزیں ہمارے کو اونلی سمبل ہیں، سمبل. کتنی اچھی بات کسی نے کہی کہ بچہ اسکول جاتا ہے، بولتے ہیں اے فار ایپل، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اے فار ایپل یاد کراتے ہیں. جب بڑا ہوتا ہے تو ایپل سے نکل کے وٹامن میں پہنچتا ہے کہ اس میں وٹامن کیا ہے. ایسے پتہ نہیں آپ لوگ کہ ایپل سے نکل کہاں پہنچتا ہے، اس میں وٹامن کیا ہے، یہ کتنا ہائیجینک ہے. اس میں بچہ چھوٹا اے فار ایپل سے وٹامن تک پہنچ جاتا ہے. ہم پوری زندگی گھوڑا لے کے گھومتے رہے، زلجھانا لے کے گھومتے رہے، گھوڑے سوار تک نہیں پہنچ سکے. اے عزیز آگے بڑھیے، علم اٹھائیے تو علم بردار کو پہچانیے، گھوڑا نکالیے تو گھوڑے سوار کو پہچانیے. بآواز بلند صلوات. بہت سخت ہے یہ. آج آپ جیلیے، کل چل رہا ہے آپ کو
علم کون اٹھا رہا ہے؟ قسم خدا کی ہمارے سماج میں ایسے لوگ علم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ دوسروں کی پراپرٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پوری پراپرٹی ہڑپ کر کے جاؤ اسے علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ستم ہے اہل بیت کے اوپر، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ لیکن سماج میں کوئی بات نہیں۔ ہم یاد رکھیے، آپ یقین مانیے، فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں، 5 10 ہیں، 10 ہیں، دین کی شاخیں 10 ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، نیکی کی ہدایت کرنا ہے۔ ختم ہو گیا آج نیکی کی ہدایت کیا ہو گئی؟ اہل بیت کو پہچانیے۔ اللہم عرفنی نفسک۔ آج سماج کے اندر معلوم کیا، میں باتیں بہت سی رہ گئی، میں کیا کروں؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، امام بارگاہ ہے، علم ہے، تاج، سب کچھ ہے۔ حسین نہیں ہے، علی نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے۔ مجلس فاطمہ فاطمہ مجلسیں ہو رہی ہیں، کیا فاطمہ ہمارے پاس ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بیٹھ کے سوچئے۔ یہ مجلسیں عہد و پیمان کی جگہ ہیں، غور و خوض کی جگہ ہیں، سوچنے کی جگہ ہیں۔ کیا سمجھے؟ رسم نہیں ہے کہ ہر سال ہوتی ہے، مولانا کرتے ہیں، آپ آئیے بیٹھ رہے، نہیں۔ سوچئے کہ کیا فاطمہ ہمارے پاس ہیں؟ اچھا اگر ہمارے پاس فاطمہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہم نے ایک بڑا مسئلہ، مطلب ایک بڑی مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ چمن چمن، کلی کلی، شہر شہر، گلی گلی۔ ہم نے علی کو چمن چمن کر دیا، گلی گلی کر دیا، علی کو گھر میں لے کے نہیں آئے۔ اے عزیز، علی کو گھر میں لے کے آئیے۔ جس دن علی گھر میں آئیں گے اس دن گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہیں ہوگا۔ جس دن علی گھر میں آ گئے اس دن گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہیں ہوگا۔ کب لائیں گے علی کو گھر میں اپنے ہم؟ مجال ہے کسی کے گھر میں علی بیٹھے ہوں، کوئی نماز چھوڑ دے؟ ہمت ہے کسی کی؟ ہیں کوئی نکل جائے تارک الصلاۃ؟ کتنی سردی اٹھ کے نماز پڑھنے مولا گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب علی ہیں لیکن ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ علی کو گھر میں لائیے، فاطمہ کو گھر میں لے کے آئیے، اپنے سماج کو فاطمی بنائیے۔ آج ہمارے پاس آئیڈیل کون ہے عورتوں کے لیے؟ ہمارے پاس یہ پورا چیپٹر ہے، ہمارے پاس خواتین کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیے، لوگوں سے زبانیں کہہ لینا اور ہے اور عمل کے ذریعے اس کو پورا کرنا اور ہے۔ اپنی عورتوں سے پوچھیے آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ لیکن جب کپڑے کا چینج ہوتا ہے ڈیزائن، اللہ اکبر، ہم نے تو کیا ہوتا ہے؟ فیشن کہاں سے آتا ہے ہمارے پاس؟ ہالی ووڈ سے آتا ہے، بالی ووڈ سے آتا ہے۔ کیا فاطمہ ہمارے گھر میں ہیں؟ اے عزیز یاد رکھیے، ہم اپنے آج معلوم کیا ہے، ایک سماجی بڑی مشکل ہے۔ میں نے سوشل اسٹڈیز کیا ہے، 10 سال میں نے پڑھا ہے اس میں نے سوشل سائنس میں PhD کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہر مولوی کو اپنے سماج کو بہت باریکی سے مطالعہ کرنا چاہیے، جس طرح سارے سماج ایک مولوی کو باریکی سے مطالعہ کرتا ہے۔ مولوی صاحب کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، دیکھ کیسے رہے تھے، کھاتے کیا ہیں، کپڑا کیسے پہنتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کپڑا بڑا قیمتی۔ مولوی صاحب، ایک مولوی کو پورا سماج بہت اچھی طریقے سے انالائسس کرتا ہے، تو مولوی سماج کو انالائسس کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہمارے سماج میں ایک مشکل کیا ہے معلوم؟ ہمارے سماج میں، اللہ سب کے نوجوانوں کو سلامت رکھے، ہمارے سماج میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا بیٹا جوان ہے اس کو ایک اچھی بہو چاہیے۔ کسی کو نہیں چاہیے بھائی؟ جس کا بیٹا جوان اس کو کیا چاہیے؟ ایک اچھی بہو چاہیے۔ میں پورا چیپٹر ہے، 20 دن کا کورس ہے یہ۔ اور جس کی بیٹی جوان ہے اس کو کیا چاہیے؟ ایک اچھا داماد چاہیے۔ تو یہ اچھی بہو اور یہ اچھا داماد کہاں سے آئے گا؟ جب ہم اچھی بیٹیاں، فاطمی بیٹیاں پیدا کریں گے تو اچھی بہویں ملیں گی۔ ہم اچھی بیٹیاں تربیت کریں تو اچھی بہویں ملیں گی۔ ہم علوی جوان تربیت کریں گے تو اچھے داماد ملیں گے۔ لیکن ستم کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارا لڑکا جب شادی کی بات کرنے جاتے ہیں، ارے کچھ چاہیے نہیں، کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ لڑکی صوم صلات کی پابند ہو،
اپنا لڑکا 2 سجدے نہیں کرتا اور لڑکا لگے رہیے صوم صلات کی پابند، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھیے، الطیبات للطیبون، پاک لڑکیاں پاک لڑکوں کے لیے ہیں، الخبیثات للخبیثون، خبیث لوگ خبیث کے لیے ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم اچھی بچیوں کو بے نمازیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، پھر مشکل کھڑی ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ بچی روتی ہے آ کے، کتنی عورتیں میرے پاس آ کے روتی ہیں، ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے، نمازی نہیں ہیں، کہ وہ خطرناک باتیں ہیں۔ ہمارا سماج فاطمی کب ہوگا؟ ہماری عورتوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت فاطمی کب ہوگی؟ آج ہر لڑکی کو شوہر کہے چاہیے کروڑ پتی، گاڑی والا، بنگلے والا، سمجھے آپ؟ میں آپ کو ایک مرہ بابا جی بلند صلوات، سوری اگر آپ کو مشکل ہو تو میں تھوڑی بس ذرا دیر اور، میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو ایک نواب صاحب تھے، کہیں مولوی صاحب آپ پورے ہندوستان گھما کرتے ہیں، میری بچی جو ہے وہ جوان ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتائیے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا نواب صاحب ایک لڑکا ہے 6 فٹ کا ہے، 6.5 فٹ کا ہے، ہینڈسم ہے، پڑھا لکھا ہے، 1.5 لاکھ مہینے کی سیلری ہے، تو بات کروں؟ پھر بھی کیا کہنا، ابھی سے اچھا کیا چاہیے؟ اچھی خاندان کا ہے، لہیم شہیم ہے، پیسہ کماتا ہے، اب کیا چاہیے؟ میں ایک کمی ہے، پوری توجہ، میں صرف آپ کو ہیڈ لائن سنا رہا ہوں، یہ اونلی ہیڈ لائن۔ ایک کمی ہے، کیا ہے؟ حرام خور ہے۔ ہاں کیا ہے؟ حرام خور ہے۔ کون کرے گا حرام خور شادی؟ کوئی کرے گا؟ کوئی کرے گا تو کیا رشوت لیتا ہے؟ نہیں، رشوت نہیں لیتا۔ دونوں میں کاروبار نہیں ہے، پوری توجہ۔ تو حرام خور کیسے؟ میں نے کہا خمس نہیں نکالتا ہے، خمس نہیں نکالتا ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بات نہیں، وہ حرام خور ہم حرام خور، شادیاں ہو جاتی۔ آج ہمارے سماج میں شادیاں ایسے ہو جاتی ہیں، ہم حرام خور تم حرام خور، شادی ہو گئی۔ بابا جی بلند صلوات۔ شادی کے پورے چیپٹر ہے، 45 ایپیسوڈ میرے چینل پہ ہیں کہ شادی کی پوری ڈیل ہوتی ہے، باراتی کتنے آئیں گے، جوڑا کتنا آئے گا، زیور کتنا رہے گا، شادی کہاں ہوگی۔ 2 چیزیں خطرناک، ایک کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ایک آخر میں، ایک ہے مہر۔ سب ڈیل ہو جاتی ہے، بارات آ گئی، مولوی بیٹھا نکاح پڑھنے کے لیے، اب پوچھتا ہے مہر کیا رہے۔ یہ پیغمبر کے اسلام میں شادی میں سب سے پہلے مہر ہے، مسلمان کی شادی میں سب سے آخر میں مہر ہے۔ اور پھر ہم مسلمان ہیں، ہماری کلاس بات آتی ہے کون سے مسلمان ہیں؟ ہم گوشت کھانے والے مسلمان ہیں۔ ہاں، اور حقیقت عمل یہ ہے کہ ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، اہل بیت کے کردار میں 180 ڈگری کا 180 ڈگری جانتے ہیں اپنی، ایک ہوتا ہے 90 ڈگری اور ایک ہے، یعنی ایک لائن ادھر اور ایک لائن ادھر۔ میں صرف ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے، ہم اہل بیت کی لائن پر نہیں ہیں، ہماری لائن اہل بیت کی لائن سے کتنی ہے؟ 180 فرق کرتی ہے۔ میں 2 جملے سن لیجئے، ہمارے یہاں دستور کیا ہے، اہل بیت کے ہاں دستور کیا ہے؟ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ یہاں تک کھا لیا، پیٹ بھر گیا، بچ گیا، جاؤ محلے میں دے کے آؤ۔ اہل بیت کے ہاں دستور یہ ہے، پہلے اہل بیت گھر میں لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، بچ گیا تو خود کھاتے ہیں، نہیں تو پانی پی کے افطار کر لیتے ہیں۔ اب عزیز یاد رکھیے، ہم بچ گیا تو دیتے ہیں، وہ بچ گیا تو کھاتے ہیں، پھر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہمیں۔ ہاں کیسے ہیں اہل بیت چاہنے والے؟ یہ ہمارا فالٹ ہے، ہم فاطمی سماج نہیں تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بچیوں کی تربیت کیا ہے؟ فاطمی نہیں ہو رہی۔ کیوں ہوگی؟ نہ ہماری شادی اسلامی، نہ ہمارے بچے اسلامی، نہ ہماری تربیت اسلامی۔ اسلام از میتھمیٹکس۔ آج پورا سماج پریشان ہے، سب پریشان ہیں، کون پریشان نہیں ہے؟ یاد رہو، سب پریشان ہیں۔ کیوں؟ اسلام ایک میتھمیٹکس ہے۔ میتھمیٹکس بچے جانتے ہوں گے، میتھمیٹکس میں سوال کو حل کرنے کے اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اگر کسی اسٹیپ میں 1 0 ڈسٹرب ہو جائے تو آنسر صحیح نہیں آئے گا۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے، اگر کسی اسٹیپ میں 1 0 ڈسٹرب ہو گیا تو آنسر صحیح نہیں آئے گا۔ ہم نے اس اسلامک میتھمیٹکس کے بہت سے نمبرز کو ڈسٹرب کر دیا ہے اور چاہتے ہیں آنسر صحیح آئے، یہ ہماری مشکل ہے۔ ہاں ہم چاہتے ہیں آنسر صحیح ہے۔ ہاں
میں بتاؤں آپ کو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے فضائل بیان کیے. اے علی تسبیح فاطمہ زہرا کے یہ فضائل ہیں. میں وہ تفسیر پہ صرف آپ کو وہ شارٹ جو مجھے آپ کو بیان کرنا ہے. مولا علی فرماتے ہیں، پوری بات سنیے، مولا علی فرماتے ہیں پوری توجہ، کہ جس دن پیغمبر نے مجھے تسبیح فاطمہ کے ثواب کو بتایا، اس دن سے آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں سویا اور فاطمہ زہرا کی تسبیح نہیں پڑھا. سنیے آپ نے، علی وہ ہیں جو ایک بار سنتے ہیں پوری زندگی عمل کرتے ہیں. ہم پوری زندگی سنتے ہیں، ایک بار بھی عمل نہیں کرتے ہیں، اور پھر بھی علی والے ہیں. پھر بھی کیا ہیں؟ علی والے ہیں. کتنا فرق ہے ہم میں اور میں صاحب. ہم فاطمی سماج تیار کریں. اسی لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ خواتین، یہاں پہ کلاس الحمد للہ کلاس خواتین کی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب ایک مرد دیندار ہوگا تو دین گھر کی دہلیز تک آئے گا، لیکن جب ایک عورت دیندار ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوگا. ہم نے فاطمی بچیاں تربیت نہیں کی، علوی بچے تربیت نہیں کیے. ہمارے ہاں شادیاں ایسی ہوتی ہیں، اتنا خراب معاملہ شادیوں کا ہے. میرا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کی ڈیفینیشن بیان کریے تو ہمارے پاس جو شادی ہو رہی ہے بہت سے گناہوں کے مجموعے کا نام شادی ہے. بہت سے گناہوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شادی ہے. کلاس پوچھا ہمارے بچے، شادی ہوتی ہے سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ کسی کے پپا خوش ہوتے ہیں، ممی خوش ہوتی ہیں، کسی کے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں. کون خوش ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ساری تمنائیں ہماری شادیوں میں پوری ہوتی ہیں. ہاں، اہل بیت تو یاد نہیں آتے ہیں. اہل بیت خالی مہر فاطمی میں یاد آتے ہیں بس. فاطمہ نے شادی کیسی کری ہم کو یاد نہیں ہے، علی نے شادی کیسی کری ہم کو نہیں ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی، جو حضرت عمر والے ہیں وہ شادی کیسی کریں؟ حضرت عمر جیسی کریں. صحیح. جو حضرت ابوبکر والے ہیں شادی کیسی کریں؟ جیسی حضرت ابوبکر نے کی. جو جناب عثمان والے شادی کیسی کریں؟ جیسے جناب عثمان نے کی. علی والے شادی کیسے کریں؟ علی والے شادی کیسے کریں؟ علی والے شادی ویسے جیسے علی نے کی. لیکن ایک شادی بھی علی والی نہیں ہوتی ہے. کیا سمجھے آپ؟ آپ نکل جائیے روڈ کے اوپر، دو بارات جا رہی ہے، ایک پہ دولہا مسلمان، ایک پہ دولہا ہندو. آپ بتائیں ہندو کو مسلمان کون ہے؟ ہاں بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. ہاں بس شادیاں، میں صرف ایک شارٹ عرض کروں، مجلس تمام کروں آپ کو. ہم جب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے بلا جو نئے نئے مولوی آ کے. کیا سمجھیں؟ آج تو کہتا کسی نے بیان نہیں کیا. میں نے کہا جہیز بھائی، کہتے جہیز کیا؟ جہیز نہیں لینا چاہیے. جہیز اسلام میں دو کچھ چیزیں ایسی شادیوں کی ہیں نا جو ہمارے سماج کے واجبات میں سے ہیں. کوئی مسلمان بچہ بغیر بارات کی شادی کا تصور نہیں کر سکتا. ہمارے سماج کا عالم یہ ہے کوئی تصور کہ شادی ہو اور بارات نہ ہو، لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے. بغیر جہیز کے بہت ریئل کیس میں ہے. اچھا بس صرف یہ شرط وہ یہ ہے کہ اب کہتے ہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے جہیز کو؟ جہیز تو رسول اللہ نے دیا نہیں دیا. کتاب انگلش رکھی ہوئی ہے، لوٹا دیا، کٹورا دیا، چٹائی دیا، پانی کیا کرتے ہیں؟ بڑے چالاک ہیں ہمارے زمانے کے لوگ. جناب فاطمہ کے جہیز کو اپڈیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپڈیٹ کرتے ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے ایک لگن دیا کپڑے دھلنے کی، اب وہ کیا ہو گئی؟ واشنگ مشین ہو گئی. رسول اللہ نے ایک کھجوروں کا کیا دیا؟ گدا دیا، اب وہ کیا ہو گیا؟ ڈبل بیڈ ہو گیا. رسول اللہ نے پانی پینے کے کیا دیا؟ گھڑا دیا، اب کیا ہو گیا؟ انہیں فریج ہو گیا. ہم اپڈیٹ کرتے ہیں جناب فاطمہ کے جہیز کو اس زمانے سے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو بھائی. رسول اللہ نے کیا کیا؟ ایک پنکھا دیا، اب کیا ہو گیا؟ اے سی ہو گیا. تو کیا بھائی اس زمانے میں وہ تھا، اس زمانے میں یہ. بس دو جملے سن لیجئے، رسول نے کس کو دیا اور کیسے دیا. رسول نے اس کو دیا جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اگر ایسا بچہ تمہارے سامنے آیا تو مار کے بھگا دو، شادی نہیں کرو گے.
جیسے علی کا رشتہ فاطمہ کے یہاں آیا تھا نا، اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے نماز سب پابند ہوگا نماز سب کھانے دیتی کیا؟ ایک بچہ نماز داڑھی رکھے ہوئے نماز سب پابند متقی پرہیزگار 5,000 کماتا ہے، وہ دیکھا ہے اپنے گھر میں کھانے نہیں، رشتہ لے چلے آئے. کس کو دیا؟ علی کو دیا، تاکہ فاطمہ علی کے گھر جائیں تو اپنے اس برتن کو استعمال کریں. اب کیسے دیا؟ بڑے مرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے دیا؟ شادی طے ہوئی، کہا علی، سب کا سنا ہوا قصہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. شادی طے ہوئی، رسول کے یہاں شادی پہلے مہر آتی تھی. مہر کے لیے کیا ہے؟ گھوڑا ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، زرہ ہے. بولے تمہاری زرہ کیا ضرورت ہے؟ سنا آپ نے قصہ نا؟ مولا علی گئے، زرہ بیچی، 1 پیسہ خود کے لیے سیو نہیں کیا. جتنے کی زرہ بیچی وہ سارے کے سارے پیسے کس کو دیا؟ لا کے رسول. اور رسول اللہ نے انہی پیسوں سے جہیز کا انتظام کیا. اے فاطمہ کے جہیز کو اپڈیٹ کرنے والوں، اگر فاطمہ والے ہو تو جہیز ویسے دو جیسے رسول نے دیا. پہلے مہر ادا کر دو، پھر اسی سے جہیز لو، تو جانیں گے آپ رسول والے ہیں. ہاں، رسول نے ایسے جہیز دیا. ایسے کون دیتا ہے؟ کہ تو جہیز مہر کے پتہ ہی نہیں کہ مہر کب دینا ہے، دینا بھی نہیں دینا ہے. اے عزیز، ہمارا سماج جب فاطمی ہوگا، پوری توجہ، جب ہماری گودیں فاطمی ہو جائیں گی تو ہمارا سماج حسنی اور حسینی ہو جائے گا. ہم کو گودوں کو فاطمی کرنا ہے. میں نے آپ کو بہت لوگ سوری معافی چاہتا ہوں، آپ سے باتیں بہت ساری ہیں، آپ بیٹھ کے سنیے اور خود کو ریئلائز کیجئے. ذرا اوپر سے نیچے آئیے، گراؤنڈ پہ آئیے. بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں، رسول اللہ آتے ہیں، جناب فاطمہ ہم سمجھتے ہیں اہل بیت خالی ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، شادیوں میں نہیں آتے. آتے ہیں، شادیوں میں بھی آتے ہیں، شادیوں میں بھی آتے ہیں، وہیں باہر چلے جاتے ہیں. کیا سمجھے؟ شادی خانے میں ہماری شادی ہے، میرج ہال میں، وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے سب کے لیے انٹری، ہماری نو انٹری. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ جو یہاں پہ اندر ہو رہا ہے نا، اس میں مہمانہ نہیں آئیں گے. اے عزیز، فاطمی سماج تیار کیجئے، عورتوں کی تربیت فاطمی کیجئے، تب جا کے ہمارے سماج میں بچے حسنی اور حسینی پیدا ہوں. جا کے دیکھیے آپ کے محلے پورے گاؤں میں کیسے کیسے بچے ماشاء اللہ الحمدللہ ہیں. کیا ہے یہ؟ ہمارے پاس تربیت فاطمی نہیں ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی؟ 2 بچے ایسے پال کے دیے، 2 لڑکیاں ایسی پال کے دیں، قیامت تک انہیں کوئی بھولنے والا نہیں ہے. حسن حسین کوئی بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا. ام کلثوم اور جناب زینب کوئی بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا. اس لیے کہ یہ فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے، یہ فاطمہ اور علی کی تربیت کا اثر ہے. باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ بات کی وجہ میں آپ لوگ بہت سی باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے. میں ایسے صرف ریکویسٹ کرتا ہوں 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ شک سے نکلیے، یقین میں آئیے. ہماری کلاس میں ہر کلاس میں بات ہوتی ہے اللہ ہے اور ہے، کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. شک ہے کہ یقین ہے؟ جس دن یقین ہوگا کہ اللہ ہر جگہ ہے نا، اس دن انسان گناہوں سے اپنے آپ دور ہو جائے گا. ٹھیک؟ نماز پڑھتے ہیں، یہیں مسجد میں نماز پڑھنا ہے، اللہ اکبر، یہیں لگا دیے کیمرہ، تو نماز کیسی ہوگی؟ ہیں؟ کیمرے کے سامنے والی نماز الگ ہے، اور بغیر کیمرے والی نماز اگر لائیو ہو رہی ہو تو ہو اللہ، پھر تو اس سے اچھی کوئی نماز ہی نہیں ہوگی. ہم ایک دنیاوی کیمرے کے سامنے آتے تو نماز ہماری بدل جاتی ہے. جس دن خدا کے کیمرے کا یقین ہو جائے گا، اس دن ہماری نمازیں وہ ہو جائیں گی جو ہمارے امام چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ریئلائز نہیں ہے، یقین نہیں ہے. خدا ہے لیکن یقین نہیں ہے. کتنی آنکھیں ہم کو ہر وقت دیکھ رہی ہیں. ابھی بات تو ٹائم ختم ہو گیا میرا. یہ تو لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کے کندھے 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کندھے پہ 2 فرشتے. سنا نہیں سنا یہ والی روایت؟ یہ مولوی پڑھ کے کبھی پڑھتا کبھی پڑھتا بھی نہیں ہے. 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. میں نوجوانوں سے کر رہا ہوں، کبھی اپنے کو اکیلے نہیں سمجھو. کئی آنکھیں جو تم کو دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ کا کمرہ بند ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، لیکن 4 آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. کون ہے وہ؟ ایک خدا دیکھ رہا ہے، 2 فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور ایک امام زمانہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پلیز جس دن یقین ہو جائے گا، ہم اپنے آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک؟ ہمیں شک سے نکلیے اور یقین میں جانیے کہ ہمارے اہل بیت کہاں ہیں.
عرفان کی ضرورت ہے. آج اہل خدا رسول اور اہل بیت کی معرفت کی ضرورت ہے. معرفت نہیں ہے تو علی کو لوگ کافر بول بیٹھے. نہیں بولے، ہم نے علی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن معاذ اللہ ہم سے خدا نخواستہ نقل کفر و باشد، علی کو لوگ دیکھ رہے تھے، علی کے لشکر میں تھے، پھر بھی کیا بولے؟ خدا نخواستہ کہ آپ جس کو پیغمبر کل ایمان بول گئے اس کو یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کافر ہو گئے ہو. معرفت نہیں ہے تو بغل میں بیٹھنے والا بھی آپ کو کافر سمجھے گا. ٹھیک، شمر مولا علی کے لشکر میں تھا، کہاں پہنچا؟ معرفت نہیں تھی، حسین ابن علی کا قاتل ہوا. معرفت نہیں. اگر ہم کو معرفت نہیں ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، جیسے جی رہے ہیں، ہمارے پہلے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے. کیسے؟ ویسی بیل کولو کے بیل کی طرح. بس یہ آپ کی مجلس تمام. معصوم عالم سلام اللہ علیہ کل عمر کتنی ہے آپ کی؟ کل عمر 18 ایئر، 18 سال. ہمارے ہاں ہم لوگ کا نظریہ یہ ہے، شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی شہادت ہوئی. اہل سنت لکھتے ہیں نہیں وہ اپنے باپ کے غم میں دنیا سے چلی گئیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی روایت نہیں کہتی کہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو کوئی پہلے سے کوئی مرض رہا ہو، کوئی تکلیف رہی ہو. رسول اللہ کا انتقال، باپ ہے رسول اللہ کتنے سال کے تھے؟ 63 ایئر کے تھے، 63 سال کے تھے. ٹھیک، یہ نیچرل ہے، نارمل ہے کہ آدمی 60 پلس میں جو ہے وہ بہت وہ تو پیغمبر کا انتقال اگرچہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے لیے بہت شاق تھا. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا سر جناب فاطمہ کے زانوں پر تھا، غش کا عالم تھا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور پیغمبر اسلام کے رخسار پر گرے. جب رخسار پر آنسو گرے تو پیغمبر نے آنکھیں کھول دیں. بیٹا میں بھی زندہ ہوں. کیا بابا آپ اس عالم میں ہیں اور کوئی ہے جو بار بار دروازے کو دستک دے رہا ہے. اللہ اللہ. کیا فرمایا؟ فاطمہ یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی تمہارے دروازے پر آ کر اجازت مانگ رہا ہے. یہ ابھی یہ 4 دن پہلے کی بات ہے. 4 دن پہلے جس دروازے پر ملک الموت آ کے اجازت مانگ رہا تھا اسی دروازے پر مسلمان 4 دن بعد آگ اور لکڑیاں لے کے آئے ہیں. اس سے بڑا ستم فاطمہ پر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ستم کیا ہوگا فاطمہ کے اوپر؟ آغا میلانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے باہر بیرون میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی فرانس سے اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ آیا اور آگے کہتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو عبد اللہ میلانی کہتے ہیں آپ مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ بچی ہے نا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں پسلیاں چور ہو گئیں. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے. اب یہ اٹھ کے بیٹھ پانے پر قادر نہیں تھی اور بہت اس کو ظاہر سی بات ہے میں بتاؤں آپ کو پورے جسم میں ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ پسلی ہڈیاں بہت ہی ایسی ہے کہ اس پہ آپ پلاسٹر نہیں لگا سکتے. بہت تکلیف تھی. بچی میری رو رہی تھی. ہمارے گھر میں ایک ایرانی عورت خادمہ تھی، اس کو ہم بی بی کہتے تھے. جب اس نے دیکھا کہ بچی بہت بے چین ہے تو اس نے کہا کہ بی بی ہم ایک ڈاکٹر کو جانتے ہیں، اگر آپ اس سے رجوع کریے نا تو آپ کو شفا ہوگی. بولے بتاؤ، ہم کو اپنی سب دولت دینے کو تیار ہیں، آپ ڈاکٹر کو بتاؤ ہم علاج کرا لیں گے. کہا کہ بی بی ہماری ایک سیدہ ہے، میں سیدہ ہوں، ہماری ایک سیدہ فاطمہ ہیں، آپ ان سے توسل کیجئے، ان سے توسل کیجئے اور آپ کی بچی کو شفا ہوگی. کہا کیا کرنا؟ کہا صرف کہو یا زہرا. کہا کہ ہو یا زہرا مجھے شفا دیجئے. اب وہ کہتا ہے کہ میری بچی اپنے بستر پر پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی یا زہرا مجھے شفا دیجئے. میں نے دیکھا کہ وہ بیوی ایک کونے میں گئی
جا کہتی کہ بیوی میری عزت رکھ لیجئے، بیوی میری عزت رکھ لیجئے، اس کی بچی کو شفا دے دیجئے۔ ابھی ہم لوگ دعا کر رہے تھے، میرے بیٹے نے یا زہرا کن الفاظ سے کہا، میرے منہ سے نکل پڑا یا زہرا۔ میں نے کہا یا زہرا، اب میرا گھر تھا اور گھر میں صرف یا زہرا کی آواز آ رہی تھی، کبھی میری بیٹی کہے یا زہرا، کبھی وہ بیوی کہے یا زہرا، کبھی میں کہوں یا زہرا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ میری بچی اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہیں بابا مجھے درد دور ہو گیا، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ فاطمہ نے میری بیٹی کو شفا دی۔ میں آج مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اے فاطمہ، آپ زندہ تھی تب بھی آپ کے برکات تھے، آپ چلی گئی تب بھی آپ کے برکات ہیں۔ کون سمجھے گا فاطمہ کو؟ معصوم عالم سلام اللہ علیہ ہیں، اپنے باپ کو کھو دیتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مریض ہوتی ہیں۔ آپ تصور کریں، ایک 18 سال کی بچی کا تصور کیجیے کہ جو صحن خانہ میں نکلے تو عصا کے سہارے سے نکلے۔ جس دن انتقال ہوا اس کی شب معصوم عالم نے علی کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، علی میں تمہارے درمیان بہت زیادہ نہیں رہوں گی، علی میں تمہارے درمیان بہت زیادہ نہیں رہوں گی۔ فاطمہ نے کچھ وصیتیں کی، کہا دیکھو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہیں دینا، اور وصیتیں کرتے کرتے فاطمہ نے ایک بات کہی، آواز دی، علی علی رات میں میرا حسین اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرا حسین اٹھ کے پانی مانگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پانی مانگے اور حسین کو کوئی پانی دے والا نہ ہو۔ میں کہوں گا فاطمہ ذرا کربلا آئیے، عصر عاشور حسین کہہ رہا ہے، حسین کے لیے شمر ایک قطرے آپ دے دیں۔ بس ایک مختصر واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے دل بہت تڑپاتا ہے۔ مازندران میں ایک ہے ملا عباس، ملا عباس ہر سال کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ ایک سال یہ ہوا کہ کربلا نہیں جا پائیں گے، نوجوان جمع ہوئے، ملا عباس زیارت کو جائیں گے، کہا نہیں اس سال میں نہیں جا سکتا ہوں، کہا کچھ ہماری مشکلات ہیں۔ نوجوانوں نے کچھ پیسے جمع کیے، ملا عباس کے مشکلات کو دور کیا۔ ملا عباس نے علم اٹھایا اور نوجوانوں کو لے کے مازندران سے چل پڑے کربلا کی طرف۔ فاطمہ کو اپنے باپ سے بہت عقیدت تھی، جتنی عقیدت پیغمبر اسلام سے تھی اتنی ہی عقیدت علی اکبر سے بھی تھی، اس لیے کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر سے۔ قافلہ لے کے چل پڑے، مجھے تفصیل نہیں عرض کرنی ہے، پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے۔ کہتے ہیں روایت یہ ہے کہ شب جمعہ تھی، شام ہو گئی تھی، نماز پڑھی۔ ملا عباس نے کہا تم لوگ تھکے ہوئے ہو، وہ جو سامنے تمہیں لائٹ دکھائی پڑ رہی ہے نا، یہ آقا حسین کا روزہ وہیں ہے، اگر تھوڑی محنت کر لو گے تو شب جمعہ ہے، ہم لوگ کربلا پہنچ جائیں گے۔ نوجوانوں نے کہا کہ آقا کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے۔ نوجوان کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے محنت کی، پہنچے کہاں؟ کربلا پہنچ گئے۔ سامان رکھا کاروان سرا میں، گئے کہاں؟ حرم میں گئے، امام حسین کی زیارت کی۔ نوجوانوں نے کہا کہ ملا عباس ہر شب جمعہ ہم لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور نوحہ پڑھتے تھے، پلیز ایک نوحہ آپ یہاں پڑھیے، ہم لوگ ذرا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ ملا عباس نے کہا میں ڈائری کھولتا ہوں کہ دیکھو کون سا نوحہ پڑھا جائے۔ اگر میں نے ڈائری کھولا تو جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے نوحہ پڑھا، جوانوں نے ماتم کیا، شب جمعہ ہے، کربلا ہے، حسین کا حرم ہے، حسین کی زری سے بالکل لگ کے علی اکبر کی زری ہے اور علی اکبر کا نوحہ ہے۔ خوب نوحہ ہوا، خوب گریہ ہوا۔ یہ لوگ کاروان سرا میں آئے، تھکے ماندے تھے، سارے کے سارے سو گئے۔ ملا عباس کہتے ہیں بس آخری مجلس کے جملے تمام، کہتے ہیں ملا عباس کہتے ہیں میری آنکھ لگی، میں نے خواب دیکھا کوئی ایک حبشی غلام آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں نے دروازہ کھولا، کون؟ کہا تمہارے آقا آنا چاہتے ہیں۔ آقا آنا؟ کون آقا؟ کہا تم جس کی زیارت کے لیے آئے ہو۔ جب میں نے یہ سنا کہ ہمارے آقا آنا چاہتے ہیں، ملا عباس کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں جوانوں کو اٹھایا، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، میرے مولا آنے والے ہیں۔ ابھی ہم اٹھ کے بیٹھے ہی تھے تو کیا دیکھا، ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، امام نے ہاتھ کے اشارے، تم تھکے ہو بیٹھ جاؤ۔
بس تم تھکے اور بیٹھ جاؤ۔ امام نے سب کو بٹھایا، ملا عباس اور سارے جوان امام کے سامنے بیٹھ گئے۔ امام فرماتے ہیں ملا عباس میں تم سے ملاقات کرنے 3 گزارش تم سے 3 باتیں کہنا چاہتے ہوں۔ آقا جلدی فرمائیے۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں، جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مازندران میں جب مجلس ہوتی ہے نا تو ایک بوڑھا آدمی ہے عزاداروں کی چپلوں کے پاس بیٹھ کے ان کی چپلیں سیدھی کرتا ہے، حسین کا سلام اس عزادار کو پہنچا دینا۔ اور اب اگلی بات جو آئی، امام حسین کا گلا بھر گیا۔ اب آدمی ملا عباس آئندہ سے اب شب جمعہ اگر آنا کربلا تو میری قبر پہ علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھنا۔ کہا آقا کیا میں نے کوئی غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں نہیں۔ امام کی آواز پھر آئی، آواز دی ملا عباس شب جمعہ میری فاطمہ، میری ماں فاطمہ میری قبر پہ آتی ہے اور جب علی اکبر کا نوحہ سنتی ہے تو فاطمہ آج بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ ارے میرے جوان، علی اکبر کو سینے پر برچی مار کے قتل کر دیا گیا، میرا حسین دیکھتا رہے گا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خداوند ہماری اس بات کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معصوم اسلام کی اور خدا کے رسول کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ ان ایام فاطمہ کے مجالس کے فیض سے ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں۔ ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کا ظہور ان کے اعوان انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔